أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں تو آتا ہے اور نام سے ہم کسی صحابی کے واقف ہوتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کیا ہے، ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، ان سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اسی مناسبت سے سلسلہ سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شروع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو تکمیل عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات پر کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام حاصل ہے بلا شبہ قابل رشک اور قابل غبطہ وہ مقام ہے، کیونکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آقا علیہ السلام نے بڑی دعاؤں سے ان کو نوازا تھا۔ حضرت انس ابن مالک تو ان کے والد کا نام صاف واضح نظر آتا ہے، لیکن آپ کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات کہ علامہ عز الدین جزری فرماتے ہیں اسد الغابہ پہلا حصہ صفحہ 295 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک کو خادم رسول کہا جاتا ہے۔ کان یتسمی بہ ویفتخر بذلک، خادم رسول سے آپ کو منسوب کیا جاتا تھا، آپ کو خادم رسول کہا جاتا تھا، اور حضرت انس ابن مالک خادم رسول سننے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، یعنی کوئی ان کو خادم رسول کہے اس پر ان کو فخر محسوس ہوتا تھا۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ ہے، ابو حمزہ کنیت سے آپ کو موصوب کیا جاتا ہے۔ آپ کے بال کچھ بڑے ہو گئے تھے، چونکہ زلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو زلف کافی بڑی ہو گئی تھی، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کٹوانے کا ارادہ بنا لیا کہ اب زلف کٹا کر بال چھوٹے کر دینا، تو آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کیا اور ارشاد فرمایا، بیٹا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمدھا ویأخذ بها وداعبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ذا الاذنین، بیٹا تم ان بالوں کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہو؟ ارے تمہارے بال تو وہ ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو پکڑتے اور اپنی طرف کھینچتے اور کھیلتے اور ارشاد فرماتے، اے لمبے کان والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زلف معمر سے جو ہے کھیلا کرتے تھے، تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام زہری کے حوالے سے مروی ہے، وہ اسد الغابہ علامہ عز الدین جزری نے پہلا حصہ صفحہ 295 کے اندر ہی لکھا کہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وانا ابن 10 سنین وتوفی وانا ابن 20 سنہ، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ بار ہوئے، مدینہ میں تشریف لائے، تو میری عمر جو تھی وہ 10 سال تھی، اور جب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے تو میری عمر 20 سال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا آج تو آدھا علم چھپ گیا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو ہم لوگ چل کے انس بن مالک سے پوچھتے تھے، لیکن آج تو پردہ فرما گئے تو گویا کہ آدھا علم چھپ گیا۔ یہ شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ چنانچہ تاریخ ابن عساکر نواں حصہ صفحہ 355 کے اندر ابو خلدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک کا قول سنا کرتے تھے کہ اکثر حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میں نے 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت کی، بڑا فخر محسوس کرتے تھے، 10 سال خدمت کی اور حضور نے مجھے دعاؤں سے نوازا، اور حضور کی دعا کی برکت وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ الْفَاكِهَةَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، فرماتے حضور نے دعا دی، آپ کی دعا کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے باغ سے نوازا جو سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، سال میں 2 بار، کوئی باغ ایک بار سے زیادہ پھل نہیں لاتا، لیکن یہ حضور کی دعا کی برکت کہ ان کا باغ 2 بار پھلتا تھا، تو آقا علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ان کا باغ 2 مرتبہ آتا ہے۔ خود فرماتے ہیں وَكَانَ فِيهِ رَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ، فرماتے میرے باغ کے اندر ایک ایسا کھلا ہوا پھول تھا کہ جب میں اس پھول کو سونگھتا تو اس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، یعنی آقا علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں۔ اور یہی نہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور کی خدمت کرتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے بھی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کا ایک عصا تھا چھوٹا سا، تاریخ ابن عساکر نواں حصہ صفحہ 278 اور اسد الغابہ پہلا حصہ صفحہ 296، ان کے پاس ایک آقا علیہ السلام کا چھوٹا سا عصا تھا۔ فلما مات، جب وہ پردہ فرما گئے تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ جب میں انتقال کروں تو یہ آقا علیہ السلام کا جو چھوٹا سا عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ جب آپ پردہ فرما گئے تو اس ڈنڈے کو آپ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کہاں رکھا گیا تھا؟ بین جنبہ و قمیصہ، تو آپ کی پیشانی اور چادر کے درمیان اس ڈنڈے کو رکھا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا حضور کے تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول رہا، تو بلا شبہ قبر کے اندر تبرکات کا رکھنا یہ صحابہ کرام کی ذہنیت سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام کی سوچ سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی۔ لے جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ھذا ابنی وہو غلام کاتب، حضور یہ میرا بیٹا ہے بچہ لیکن لکھتا بہت اچھا ہے بچہ لیکن لکھتا بہت اچھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جب لکھتا اچھا ہے تو میرے ساتھ کر دو۔ حضرت انس فرماتے فخدمتہ 9 سنین، اس روایت میں آیا 10 سال، اس روایت میں 9 سال۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، مسلسل میں 9 سال حضور کی خدمت کرتا رہا۔ 9 سال، یہ مہینوں کا اختلاف ہے، 9 سال سے کچھ مہینے زیادہ، تو اس کو کبھی 10 سال میں شمار کر دیا اور کبھی 9 سال میں شمار کر دیا۔ فرماتے ہیں لیکن جب میں کام کرتا تھا تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو جو کام کراتا ہے وہ ہڑکاتا ہے خوب، لیکن فرماتے ہیں حضور کی شان کریمی، حضور کی شان بخشش یہ فما قال لی لشیء قط صنعته اساء او بیس ما صنعت، فرماتے کبھی ایسا اتفاقی ہی نہ ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو حضور نے فرمایا اے انس تم نے بہت برا کام کیا، بہت برا کام کیا۔ جب بھی کام کرتا حضور مسکراتے، اس کام کو قبول فرما لیتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میرے واسطے دعا کی، کتنی چیزوں کی؟ مال زیادہ ہو،
اولاد زیادہ ہوں، تو فرماتے حضور کی دعا کی برکت فَوُلِدَ لَهُ مِن صُلْبِهِ 80 ذَكَرًا وَابْنَتَانِ، فرماتے حضور کی دعا کی برکت اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 اولاد سے نوازا تھا، 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور مال تو اتنا۔ اب آگے ایک حدیث اور آ رہی کہ آقا علیہ السلام نے ان کو 4 دعاؤں سے نوازا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہی تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے، فرماتے ہیں خود اپنے بارے میں کہ میری والدہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے گئی، جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ خویدمک، آپ کا چھوٹا خادم، ایک ہوتا ہے خادم ایک ہوتا ہے خویدم، خادم بڑے کو کہا جاتا ہے، خویدم چھوٹے کو کہا جاتا ہے، چھوٹے خادم۔ تو عرض کیا حضور خویدمک، یہ آپ کا چھوٹا خادم ہے کیونکہ 10 سال عمر ہے، حضور اسے قبول فرمائے، فَدُعُوا اللَّهَ لَهُ، اور اللہ سے اس کے بارے میں دعا کر دیں، جیسے انہوں نے عریضہ پیش کیا حضور نے دست کو دراز کیا اور یوں عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ وغفر لہو، کہ اے اللہ میرے انس کے مال میں اضافہ فرما، عمر میں اضافہ فرما، اولاد میں اضافہ فرما، اور میرے انس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما۔ فرماتے ہیں فَكَسُرَ مالی، میرا مال تو بہت ہوا، اتنا ہوتا کہ سال میں میرا باغ 2 بار پھل دیتا، میرے اولاد خوب ہوئی۔ فرماتے میرے انتقال کرنے سے پہلے میری اولاد میں سے تقریباً 100 اولاد میں سے کافی انتقال کر گئے، اور میری عمر بڑی اتنی لمبی ہوئی، فرماتے میں اپنے گھر والوں سے حیا کرنے لگا، اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی میری، حیا کرنے لگا، واشتاقت لقاء ربی، اور اتنی زیادہ لمبی عمر ہو گئی کہ اب میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میرے مولا سے میری ملاقات ہو جائے، مطلب میں انتقال کر جاؤں مولا سے ملاقات ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا نیک بندہ انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرتا ہے، تبھی تو انس بن مالک فرماتے ہیں مولا سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھی دعا یعنی بخشش کی دعا، فرماتے وَأَنَا أَرْجُو الرَّابِعَةَ، ارے حضور نے بخشش کی دعا کر دی تو اب مجھے بخشش کی بھرپور امید ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہی کے تعلق سے ایک موقع پہ ایک نماز چھوٹ رہی تھی ایک صاحب کی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا، وہ دمشق میں تھے، اکیلے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں آپ؟ تو ارشاد فرمایا میں نے اپنے حبیب سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں سیکھی ہیں ان میں سب سے افضل اس نماز کو پایا، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، اور اس نماز کو سب سے افضل پایا اور اسی نماز کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ترک پر رونے کو پسند فرمایا کہ اب رونا ہی حق ہے اس بات کا کہ نماز چھوٹ گئی تو افسوس کیا جائے۔ ان کی نماز نہ چھوٹی تھی، دوسرے کی نماز چھوٹی تو وہ روئے، افسوس کرنے لگے کہ سب سے افضل میں نے اس چیز کو پایا لیکن آج اسی کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، تاریخ ابن عساکر نواں حصہ صفحہ 344، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کے، کیا خوش نصیب ہے حضرت انس بن مالک، حضور نے ہاتھ پکڑا، ارے جس نے دنیا میں ہاتھ پکڑ لیا، خدا کی قسم وہ محبوب گرامی وقار کے ساتھ کہ جب دنیا میں ہاتھ پکڑ لیا تو محشر میں تو بدرجہ اعلیٰ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا دام چکائیں، خود ہی ہاتھ تو خالی، ہمارا تو ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا اے انس، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ آپ دیکھیں ان دونوں باتوں پہ عمل کریں گے تو دنیا آپ کو بیوقوف سمجھے گی۔ یہی ہوتا ہے جو چھوٹوں پہ رحم کرے یا بڑوں کا ادب کرے، عاجزی کرے تو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ تو انہی پہ جس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے یہی تو جنتی ہیں۔ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا نا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر بیوقوف سمجھا جائے تو اکثر ایسے لوگ جنتی ہیں۔
حضور نے فرمایا چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، نماز چاشت پڑھ لیا کرو، فَإِنَّا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، کیونکہ نماز چاشت توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی نماز نماز چاشت ہے۔ اے انس، اگر تم ان کاموں پر عمل کرو گے تکن رفیقی فی الجنہ، تو تم کو اللہ تعالیٰ جنت میں میرا دوست رکھے گا، میرا ساتھی بنا دے گا۔ معلوم یہ ہوا چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، نماز چاشت کی پابندی کرنا، یہ جنت میں آقا علیہ السلام کی رفاقت عطا فرماتی ہے۔ ایک بات حضرت جدعان ابن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تبرک کے حوالے سے بڑی شاندار اور جاندار حدیث پاک ہے یہ۔ حضرت انس ابن مالک، حدیث بہی معنی کی اثر صحابی ہے، اور اثر صحابی کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ابن جدعان فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر نواں حصہ صفحہ 357 کہ میں نے ثابت کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ ثابت کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے میں نے ثابت کو کہتے ہوئے سنا، کیا؟ یا انس، اپنے والد کو کہتے ہیں، رشتہ نہیں بتا رہے ہیں، یا انس هل مسست بیدک هذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے اس ہاتھ سے آقا علیہ السلام کو چھوا ہے؟ کیا آپ نے ان ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کو چھوا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ثابت نے کہا ہاتی حتی اقبلہا، ارے جب آپ نے ان ہاتھوں سے حضور کو چھو لیا، ان ہاتھوں کو آگے کریں، اب میں ان ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو، جو ہاتھ آقا علیہ السلام کو چھو کر کے آ گئے، حضرت انس کے بیٹے ثابت کہتے میں چومنا چاہتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا جو لباس یا جو چیز آقا علیہ السلام کے بدن سے مس ہو کر کے آ جائے، اس کا چومنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ رہا۔ ارے یہ تو ہاتھ چھو کر کے آ گئے، جو حضور کی اولاد ہے وہ تو نور مصطفیٰ بن کر کے آ گئے، تو ان کا مقام تو بہت زیادہ بلند و بالا ہوگا۔ بہرکیف ایسے اسی تعلق سے ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی حضرت ثابت ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہی حوالہ ہے، صفحہ خالی 358 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ ریاحی کے پاس ایک سیب حضرت انس ابن مالک نے دے دیا۔ حضرت انس ابن مالک نے ایک سیب ابو العالیہ کے ہاتھ میں دیا۔ ابو العالیہ نے اس کو ہاتھ میں لیا، کبھی اس سیب کو سونگتے، وجعل یشمها، اس کو چومتے، ویقبلها، اس کو چومتے، ویمسحها بوجهه، اور اپنے چہرے پہ ملتے اس سیب لیا، لینے کے بعد سونگا، بوسا لیا، چہرے پہ ملا، پھر کیا کہا؟ تفاحۃ مستها کف مست کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ کوئی معمولی سیب نہیں ہے، یہ وہ سیب ہے جو ایسے ہاتھ سے آیا جس ہاتھ نے مصطفیٰ کی ہتھیلی کو چوما ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے دست کو چھوا حضرت انس کے ہتھیلی نے، تو حضرت انس کی ہتھیلی سے سیب ہو کر کے آ گیا، تو ابو العالیہ کہتے ہیں وہ سیب بھی برکت والا ہے، وہ سیب بھی قابل تعظیم ہے، وہ سیب بھی جو ہے چومنے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج پہلا دن، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو فیضان صحابہ سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مولا کریم آکار سازہ بدنواز بار اللہ، جو باتیں پیش کی گئی ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرما، وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔